جیسے ہی چاند نظر آتا ہے رمضان ظاہر ہو جاتا ہے اور عالم اسلام میں خوشیاں ہی خوشیاں چھا جاتی ہیں۔ ہر سال کی طرح انشاءاللہ اس سال بھی رمضان آئے گا، تو کیا ہم نے اس مہمان کے آنے کی تیاری کی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں ماہ رمضان کو خوشامدید کیسے کریں۔ اے اللہ میرے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے جو کہ میں نے جانے انجانے میں کیے۔ ایک سچا مومن رمضان آنے سے پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے اور لوگوں کا حق ادا کرتا ہے، تو ہم کو بھی رمضان سے پہلے سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ توبہ کے ساتھ ساتھ ایک مومن رمضان کے مہینے میں اپنی صحت اور توفیق کی دعا کرتا ہے تاکہ وہ رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھا سکے۔ اے اللہ اس آنے والے مہینے میں صحت اور توفیق عطا فرما تاکہ میں رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھا سکوں۔ چاند دکھ گیا، رمضان مبارک، رمضان مبارک، رمضان مبارک، رمضان مبارک، رمضان مبارک۔ رمضان کے آنے کی خوشی بھی ہم کو ظاہر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی نعمت پر مومن خوشی مناتا ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے چھوٹے ہوئے سارے روزے مکمل کر لیں تاکہ رمضان کے روزوں کی زیادہ خوشی ہم کو ملے۔ رمضان سے پہلے ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مسائل کے متعلق سارا علم حاصل کرے تاکہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو سکتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ کو کوئی کام کی تکمیل نہ ہونے کی وجہ سے مشکل ہو، اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ رمضان سے پہلے اپنے سارے کام مکمل کر لے تاکہ اس کے فرائض میں خلل نہ ہو۔ ایک اسلامی گھر وہ ہوتا ہے جہاں اسلامی علم پر بات ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ رمضان کے متعلق جتنے مسائل ہیں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو تعلیم دیں۔ رمضان کے آنے سے پہلے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ مختلف موضوعات پر کتابیں چن لیں اور اگر ہو سکے تو اپنے محلے کے امام یا شیخ کو وہ دیں تاکہ وہ لوگوں میں اسے بیان کرے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے اور لوگوں کو اس کی تلقین کرے۔ یہ چند چیزیں تھیں جس سے رمضان کا ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے اللہ رب العالمین کو ہم منوا سکتے ہیں۔ بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا